ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی زندگی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ جو نیک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ بھی ایسی دے گا، اور جو بد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ بھی ایسی کرے گا۔ جو اللہ کے حکم کو توڑیں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے تو اللہ ان کی پکڑ بھی ایسی کرے گا، اور جو اللہ کی مانیں گے اللہ ان کو اچھی زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ وہ لامحدود زندگی، ہمیشہ کی زندگی، خوش رہنے والی زندگی جس میں کبھی نہ بڑھاپا ہوگا، کبھی نہ دکھ و غم ہوں گے، جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جنت کی زندگی، اتنی لمبی زندگی کہ کبھی ختم ہی نہ ہونے والی لامحدود زندگی۔ سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ہاں اللہ کو ماننے والا ہو، مسلمان ہو، اللہ کی مانے، نبی کو مانے، قیامت کے دن پر یقین رکھے، اللہ پر یقین رکھے، فرشتوں پر یقین رکھے، حساب کتاب کے دن پر یقین رکھے، ہاں یہ ایمان والے بندے ہیں، بشرطے کہ ایمان والا ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو اللہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ پکڑ بھی کرنے والا ہے اور اللہ رحم بھی کرنے والا ہے، اللہ معاف بھی کرنے والا ہے اور اللہ سزا بھی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سنو، جو شخص کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ یہ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے بدلے میں ان کو اجر دیں گے، ہاں ان کو اجر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ان حکموں سے ڈرو جن کو ہم توڑ کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کو جھٹلا کر اپنی زندگیاں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا اظہار کر رہا ہے، اتنا پیار کر رہا ہے ہم لوگوں سے، اپنے فرما برداروں سے، جو اللہ کے حکم پر چلنے والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے۔ کس نے ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، یعنی اللہ کی باتوں کو مانو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے حکموں پر چلو۔ ہاں یہ ہے اللہ کی فرما برداری۔ اللہ کے حکموں کو مت توڑو، اللہ کے حکموں کو نہ جھٹلاؤ، یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، بشرطے کہ ہم اللہ سے محبت تو کریں، ہم اللہ کی باتوں کو مانیں تو صحیح، ہم اللہ کے حکموں پر چلیں تو صحیح۔ سن اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور کس کامیابی کا انتظار ہے میرے دوستو؟ ہر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہی تو ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہی تو ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی وہ اصل کامیابی ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ کامیاب ہے،
یہ کامیاب ہے، یہ پاس ہے، یہ پاس ہو گیا، یہ اپنے مقصد میں سکسیسفل ہو گیا، اللہ نے اس کو پاس کر دیا۔ اللہ نے کس میں کامیابی بتائی ہے؟ ہمیں تو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنی محنتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مشقتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ادھر ادھر بھٹکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، نہ جانے کتنے اللہ سے غافل ہیں، کتنے نبی سے غافل ہیں، کتنے اسلام کے راستے سے غافل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنی طرف رجوع کروا رکھا ہے، اللہ نے ہمیں اتنی باتیں بتا کر اپنی یاد دلا رکھی ہے، اور مرنے کی بھی یاد ہمیں دلا رکھی ہے۔ انی کتنے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جنہوں نے ایک وقت گزر گیا، نماز کب سے نہیں پڑھی، اللہ کو کب سے یاد نہیں کیا، نبی کو کب سے یاد نہیں کیا، اور اسی حالت میں انہوں کو بھول کر غفلت کی زندگی جیتے رہے اور اسی غفلت میں مر گئے، اور اسی غفلت میں مر گئے۔ ارے کیسی ناکامی ہوگی وہ، کیسا دکھ ہوگا وہ، جب اللہ اور رسول اس کے سامنے ہوں گے، اسے کیا شرمندگی ہوگی، کیا کر کے گیا ان کے لیے جو اتنا پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں، اتنی وفا کرنے والے ہیں، ہم کیا کر کے چلے گئے۔ ہم نے کبھی بات ہی نہیں مانی، کبھی ان کے حکموں کو نہیں جانا، کبھی ان کے طریقوں کو نہیں پہچانا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے، مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں، ہم سے باتیں کریں، ہمیں اچھا سمجھیں، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہم سے محبت کریں۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے، ہر انسان یہی چاہتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے جڑ رہا ہے، اللہ کی مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ارشادات فرما رہا ہے، کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے، کبھی نبی سے فرما رہا ہے، کبھی ہم سے کہہ رہا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ وہ مخلوق جو اس سے نفرت بھی کرتی ہوگی یا جانتی بھی نہ ہوگی، پہچانتی بھی نہ ہوگی، لیکن جب وہ ملے گا محبت کے ساتھ ملے گا، سب لوگ اس سے پیار کریں گے، اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرے گی۔ اور سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، اور اس کو نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا، یعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کیے بغیر لکھ دیا جائے اور نہ ہی کوئی نیکی کم لکھ کر حق تلفی کی جائے گی۔ یعنی ہر جو تم نے ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کی ہوگی، میرے دوستو سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، جو مسلمان ہے، جس نے اللہ پر یقین رکھا، فرشتوں پر یقین رکھا، نبی کو مانا، قیامت کے دن پر یقین رکھا، اس نے اگر چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی اور بڑے سے بڑی بھی نیکی کی ہوگی، اس کی ہر ایک نیکی لکھی جائے گی، ہر ایک نیکی کا اس کو حساب ہوگا، ہر ایک نیکی کا اس کو بدلہ ملے گا۔ ہاں، یہ نہیں کہ فلاں مختصر سی تھی تو چلو اس کو رہنے دیا، نہیں نہیں نہیں، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کے حکم کے خلاف اور اس کا وہ لکھ دیا گیا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جو تم نے نہیں کیا ہوگا وہ نہیں لکھا جائے گا، اور جو تم نے کیا ہوگا وہ اچھا ہو یا برا، برابر حساب ملے گا، برابر حساب ملے گا۔ اور اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا رحیم ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے پکڑ کر لے۔ لیکن اپنے نیک بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، ان کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی۔ اور سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص
اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں، یعنی ہر مشکل سے کوئی نہ کوئی صورت بنا کر اسے نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، وہ خیال بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کو مانتے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے سے اعتراض کرتے ہوں گے، نفرت کرتے ہوں گے اس گناہ سے جو اللہ سے دور کر دے۔ ارے میرے بھائیو، اتنا خیال رکھنے والا اللہ، اتنی محبت کرنے والا اللہ، اتنی دیکھا بھالی کرنے والا اللہ جو ہمارے ان کاموں پر ایسی ایسی نعمتیں دے رہا ہے، ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ اگر کسی مشغلے میں پھنس گیا، کسی کام میں پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ مدد فرمائیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دیں گے جہاں سے اس کی مدد ہوگی۔ وہ کیسا اللہ ہے؟ ہم کیوں اسے یاد نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ ہمیں کیا پتہ نہیں ہے؟ ہمیں کیا پتہ نہیں ہے وہ اللہ کیسا ہے، کیسی قدرت والا ہے، کیسی محبت کرنے والا ہے؟ ارے میرے بھائیو، کیوں نادان بنتے ہو؟ کیوں نادان بنتے ہو؟ اپنی زندگیوں میں جو بھی کچھ کر بیٹھے ہو، اگر نیک کام کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزار دو۔ اگر کچھ زندگی ہماری اللہ کے حکم کے خلاف بیت گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہم سے پہلے ایسی کتنی قومیں آئی ہیں، اللہ نے ان کو مال بھی دیا، طاقت بھی دی، ان کی عمریں بھی بڑی کریں، عمریں بھی دراز کریں، ان کو ہر چیز سے نوازا، ان کے ایسی ایسی حکومتیں بھی دیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی بتائی تو اللہ نے کیسے ان کو ہلاک کر دیا، کیسے ان کو تباہ کر دیا؟ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں اللہ نے کیسی کیسی ان کو نعمت عطا فرمائی تھی؟ اللہ نے مال بھی خوب دیا، دولت بھی خوب دی، طاقت بھی انہوں کو دی، ان کے شریر چست بھی بنائے، یعنی قوی طاقت بھر بنائے، اور ان کی عمریں بھی لمبی کریں، اور ان کو حکومتیں بھی دیں، یعنی ان کے حکم بھی چلے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا تو اللہ نے ان کو کیسا ہلاک کرا، کیسا ہلاک کرا؟ کہ تم نے نہیں سنا؟ تو کیوں اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی بتا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ دیکھو اللہ نے کیا کیا، جنہوں کو اللہ نے خوب عطا کیا اور پھر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوتیں دی تھیں کہ تم کو وہ قوت نہیں دی۔ جسمانی قوت، مال کی فراوانی، بڑے خاندان والا ہونا، عزت کا ملنا، عمر کا دراز ہونا، حکومتی طاقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر باوجود اس قوت و سامان کے ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ ارے دیکھو تو صحیح، اللہ نے ہلاک کر دیا ایسے لوگوں کو، تباہ کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا ایسے لوگوں کو، اور ان کی طاقتیں ختم کر دیں، ان کی حکومتیں ختم کر دیں، ان کے شریر ختم کر دیے، ان کی عمریں ختم کر دیں، ان کی نعمتیں ختم کر دیں، جو ان کو مال و دولت دی تھی سب ختم کر دیا۔ اللہ نے جتنا کچھ دیا سب ان سے چھین لیا اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ اتنا کچھ لینے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں پر نہیں چلے، نبیوں کے طریقے پر نہیں چلے، تو اللہ نے کیسا ہلاک کر دیا۔ اور ہم تو کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ہم تو محتاج بھی ہیں، اللہ کے حکم کے بھی محتاج۔ ہم تو دنیا میں کتنے اللہ کی نعمتوں پہ جی رہے ہیں، اللہ کا ہی کھاتے ہیں، اللہ کا ہی پیتے ہیں، اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ کی دنیا میں جیتے ہیں، اللہ کے ہی حکم سے سانس لیتے ہیں، اللہ کے ہی حکم سے ہر کام کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بھی اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا؟ تو میرے بھائیو، کیوں ایسی زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں ایسے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں؟ اللہ نے ہم سے پہلے کیسے کیسے لوگوں کو بھیجا ہے، ہم سے اچھے تھے، ہم سے خوبصورت تھے، ہم سے طاقتور تھے، ہم سے بڑی ان کی عمریں تھیں، ہم سے زیادہ ان پہ مال تھے، ہم سے زیادہ ان کی عزت تھی، ہم سے زیادہ ان کی حکومتیں چلتی تھیں۔ ہم کیا ہیں؟ کیا ہیں ہم؟ کیوں اللہ کے حکموں کو جھٹلا رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔